نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے، اسی زمین پر پہلے تم سے وہ لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے قوت میں کہیں زیادہ تھے، واکثر اموالا و اولادا، اور زیادہ رکھتے تھے مال بھی اور اولاد بھی، مال اور اولاد کے اعتبار سے کثیر تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، اپنے حصے کے مزے اڑا لیے۔ ذرا تاریخ کو پڑھو عبرت کے ساتھ، اسی زمین پر، اسی جگہ پر تم سے پہلے کچھ اور لوگ آباد تھے، غافل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے، خوب عیاشیاں کیں، لیکن ساتھ کیا لے گئے؟ کتنی کرپشن کی، کتنی لوٹ مار کی، ماضی قریب کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی ایسے لوگوں کی، کس قدر لوٹ مار کی ہے، کیا کچھ کیا ہے، لیکن ساتھ کیا لے گئے؟ تو فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم، اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنے حصے کے مزے اڑا لو گے، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی اسی راہ پر چل رہے ہو جس راہ پر کہ وہ چلے، یا جس طرح کے مین میخ دین کے احکامات پر شریعت کے حوالے سے آج تم شریعت پر اعتراض کر رہے ہو، مین میخ نکال رہے ہو، اسی طریقے پر دین کے حوالے سے اعتراضات انہوں نے بھی کیے تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ بد نصیب ہیں اس کردار کے لوگ کہ ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں دنیا اور آخرت میں، نہ دنیا میں ان کی کوئی نیکی کا اچھا اثر قائم رہا، اور نہ یہ کہ آخرت میں ان کو اس کا اجر ملے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ کتنا بڑا خسارے کا سودا کر کے چلے گئے، ایسا خسارہ کہ جس کی اب تلافی ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں خسارہ کسی کاروباری کو کروڑوں کا بھی ہو جائے، امکان تو ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس کی تلافی ہو جائے گی، اور ہوتا بھی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، بڑے بڑے خسارے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ریکوری بھی کرا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فائدہ بھی دے دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر کے چلے گئے، اب ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ تلافی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے محفوظ فرمائے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ بڑی حسرت کے ساتھ اللہ سے درخواست کریں گے یہ لوگ قیامت کے دن کہ اللہ ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے، لیکن ایسی کوئی درخواست ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبریں نہیں آ گئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ قوم نوح، یعنی قوم نوح کی علیہ السلام، و عاد، اور قوم عاد کی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، و سمود، اور قوم سمود کی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، و قوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، و اصحاب مدین، اور مدین والوں کی جن کی طرف شعیب علیہ السلام رسول تھے، والمؤتفقات، اور ان بستیوں کی جن کو الٹ دیا گیا تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات، واضح دلائل، واضح معجزات کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن خواتین ان میں سے بعض بعض کے ساتھی ہیں، ایک ہی مشن میں دونوں کے دونوں شریک ہیں، ایک اچھے کام کے لیے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی اب بڑا جو ہے وہ جامع بات آ گئی کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی کردار عطا فرمائے۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں اور مومن خواتین سے ایسے باغات کا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ نے وعدہ کیا ان سے پاکیزہ گھروں کا رہنے والے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے یہ تو سب سے بڑھ کر ہے، جو سب سے بڑی نعمت ان کو حاصل ہوگی وہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔